11ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ کل کے خلاصے میں سورہ رعد کا حصہ جو پڑھا گیا تھا وہ رہ گیا تھا۔ سورہ رعد کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے سورہ یوسف کے اندر ایک دو اور اہم باتیں رہ گئی تھیں جو کل وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جس طرح سے ایک بہترین نوجوان کا قصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا، بلکہ یوں کہہ لیں انقلابی نوجوان، اسی طرح سے باپ کے کردار میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بہت اہم کردار ان کا بھی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ ہم میں اور آپ میں جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کو بھی ان کے اس اخلاق حسنہ کو اپنانا چاہیے۔ اتنی تکالیف بیٹوں کی طرف سے ان کو پہنچ رہی ہے، مگر وہ اپنے بچوں کو نہ اپنے سے دور کر رہے ہیں، نہ تو جو ہے بد دعا کے ایک الفاظ کا ذکر سورہ یوسف کے اندر ملتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 3 بیٹے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ لوگ غلہ لینے کے لیے مصر جاتے ہیں تو بہانے سے بنیامین کو یعنی اپنے سگے بھائی کو حضرت یوسف علیہ السلام روک لیتے ہیں، اور وہ بھائی لوگ آ کر کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کے بیٹے نے وہاں پر چوری کی تھی اس لیے وہ اس کے الزام میں وہاں پر وہ قید کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ دونوں واقعے پر یعقوب علیہ السلام کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھائی لوگ جو آ کر یہاں پر بیان کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے گڑھی ہوئی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یوسف کو بھیڑیا نہیں لے گیا۔ اور بنیامین کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ چوری کر ہی نہیں سکتا۔ اپنی اولاد پر اتنا اطمینان بھی ہم کو ہونا چاہیے، اپنی تربیت پر۔ اور ایک اور بیٹے ان کے جو ہے مارے غیرت کے وہ واپس ہی نہیں آتے ہیں کہ جب تک بنیامین کی رہائی کی کوئی صورت نہیں پیدا ہو جاتی ہے تب تک اب میں اپنے والد سے سامنا کرنے کی میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں گا جا کر۔ اس مرتبہ بھی ہم لوگ ان سے وعدے لے کر آئے تھے، اور اس بار جب بنیامین کو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا پھر ہم نے ان سے وعدہ کیا اور ہم اپنے وعدے کو نبھا نہیں سکے، تو آپ لوگ جاؤ، میں یہاں رہ کر کوئی صورت پیدا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بنیامین کے رہائی کی، وہ اگر رہا ہو جاتا ہے تو میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ تو 3 بیٹے ان سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی اپنے سے دور نہیں کیا۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان سے ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں، ایسے کلمات زبان سے نکال دیتے ہیں اپنی اولاد کے تعلق سے کہ اگر وہ اسی وقت ہو جائے تو ہم خود پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، اور اس کا اثر پڑتا بھی ہے۔ لیکن چونکہ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو ہم جو اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھول چکے ہوتے ہیں، اس لیے ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ اس لیے جو ہے اولاد کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کبھی کسی وجہ سے نافرمانی میں مبتلا ہو بھی گئی ہے تو صبر سے کام لیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے پہلے بیٹے کے بعد یہ کہا فصبر جمیل، اور جب دوسرا بیٹا ان سے علیحدہ ہوا تب بھی انہوں نے یہی جملہ دہرایا۔ تھوڑی بہت تکلیف اگر اولاد کی طرف سے پہنچ رہی ہے تو صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور ایک یعقوب علیہ السلام کے صبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 30 سال کے بعد ہی صحیح وہ بیٹے سب آتے ہیں فرما بردار بن کر اور اپنے باپ سے معافی مانگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے، ہم آپ سے بھی معافی چاہ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ سے آپ معافی مانگیے، اللہ سے استغفار ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے۔ اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ضرور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ تو یہ کردار بحیثیت باپ کے ہمیں اپنانا چاہیے جو یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر اپنایا ہے۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد کے 2 رکوع کل پڑھے گئے تھے، جس میں بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، ان کی ہر بات ایک حقیقت ہے، اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
پھر کائنات کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چیز سے وہ واقف ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی اگر اللہ کی طرف سے قوموں کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں تب تک اس نعمت کو اللہ نہیں چھینتا جب تک قومیں بدعمالیوں میں مبتلا نہیں ہو جاتی۔ ایک تفسیر تو یہ ہو گئی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر قومیں بدحالی میں مبتلا ہیں، اگر قومیں بدحالی میں مبتلا ہیں یا جو آج ہماری حالت یہاں پر بنی ہوئی ہے ایسی حالت میں مبتلا ہیں، تو پھر اس حالت کو اللہ اس وقت تک نہیں تبدیل کرے گا جب تک کہ ہم خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلیں گے، اپنی عادتوں کو نہیں بدلیں گے۔ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر اللہ کے فیصلے جو ہے ہمارے لیے اتریں گے۔ اور آج جو ذلت اور پستی میں ہم گرے ہوئے ہیں، اللہ اس پستی اور ذلت سے نکال کر، ملک تو وہی ہے، لوگ بھی وہی ہیں، اسی ملک کے اندر رہتے ہوئے 800 سال حکمرانی کی ہوئی ہے، تو اس وقت کیا اکثریت میں تھے؟ نہیں تھے۔ تو آج اقلیت کا رونا کیوں رو رہے ہیں کہ ہماری تعداد کم ہے اس لیے ہماری حالت ایسی بنی ہوئی ہے؟ نہیں، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے اس لیے ہماری حالت ایسی بنی ہوئی ہے۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اپنے اوصاف کو تبدیل نہیں کریں گے، تب تک آپ 1000 کوششیں کر لیں، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا کوئی لیڈر اور قائد چن کر آگے روانہ بھیجیں گے بھی، بنا کر اپنا بڑا بنا کر اس کو بھیجیں گے، تو جب تک اس کے اوصاف ہی نہیں صحیح رہیں گے، اس کی عادتیں ہی صحیح نہیں رہیں گی، وہی کرپشن کرے گا، جا کر وہی لوٹ گھسوٹ کا معاملہ کرے گا۔ آپ نے ووٹ دے کر اس کو آگے بڑھایا ہے بڑی امیدوں سے، لیکن عادتیں تو نہیں بدلی ہیں نا، کیا کرے گا وہ؟ تو پہلے ہمیں اوصاف کو بدلنا ہوگا، اپنی عادتوں کو تبدیل کرنا ہوگا، تب جا کے ہماری حالت تبدیل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل واضح اعلان کر دیا ہے۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ اللہ کے مقابلہ میں کوئی کسی کا مددگار، کیا اللہ کے مقابلہ میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ حق و باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل، وہ آخر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اب یہاں سے جو آج تراویح میں جو صورتیں یا جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا خلاصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل یعنی اندھا ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں، جو صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے، جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، بار بار اس بات پر میں زور دے رہا ہوں جب بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں، کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس پر دھیان دیکھو۔ اگر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے تو ہم اور آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ہمارے جیسی صلاحیتیں رکھنے والے، ہمارے جیسے پڑھے لکھے، ہماری جیسی عقل رکھنے والے، ہماری جیسی محنت کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں جن کو آپ کا آدھا بھی رزق نہیں ملا ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے اور آپ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ
محنت مشقت میں بھی ہم سے زیادہ، لیکن ہم سے اور آپ سے آپ کے آدھا بھی رزق ان کو نہیں ملا ہوا ہے۔ تو یہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی۔ اگر بات کمانے کی کہہ دی جائے کہ تم نے جو کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو تو بھاری پڑے گا۔ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم نے کمایا ہے تو ہم کیوں خرچ کریں، جہاں ہمارا دل چاہے گا وہاں کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہمارے راستے میں، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی۔ اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں سے رہیں گے، وہ خود ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ یعنی جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں ایسا منظر یہ آیت پیش کر رہی ہے، گویا ایسے ہی ہم لوگ وہاں پہ بھی رہیں گے۔ اب اسی میں سے اگر ہمارے ایک دو بیٹے یا ہم خود یا والدین یا اور کوئی جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ جیسے آج ہمارے گھر میں سے اٹھا کر کسی ایک بندے کو اگر جیل خانے میں ڈال دیا جائے تو باوجود اس ساری چیزیں رہنے کے اطمینان نہیں رہتا ہے، سکون نہیں رہتا ہے، ایک فکر لاحق رہتی ہے ہر دم۔ تو ذرا سوچیں پھر اس منظر کو بھی۔ اس لیے اگر آپ والد ہیں تو اپنے والد کا کردار اچھی طرح سے نبھائیں کہ پورے اہل و عیال کے ساتھ ہم جنت میں عیش سے رہ سکیں۔ ایسی تربیت ہم اپنے اولاد کی کریں، اور اگر ہم اولاد کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہیں تو اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، تاکہ جب جنت میں داخلہ ہو تو اپنے والدین کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری ذریت میں جو لوگ بھی ہیں ان کو نماز پر قائم رکھنا۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آگے آیتیں آ رہی ہیں، آج وہ پڑھی گئی ہیں، آج پڑھی گئی ہیں، وہ آج کی ہی تراویح میں۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی اور اس کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بھی تھوڑا سا غلط فہمی میں ڈال دیتی ہے کہ جب سب کچھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے تو دنیا میں تو وہ لوگ ہم سے زیادہ عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیکھیے قرآن کیا دیتا ہے۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ ہمارے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ جب سارے وعدے ایمان والوں سے ہیں تو پھر غیر ایمان والوں کے پاس دنیا کی عنایات اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ یہ سوال ہمارے دل میں بھی آتا ہے۔ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ اس دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں، آخرت کو اصل جواب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آ کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی تھی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کامیاب ہوا بھی تو وہ کامیابی کتنے دن کی ہے؟ دنیا میں جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں اصل تو وہ کامیابی ہے بھی نہیں، لیکن اگر وہ تھوڑے دن کے لیے کچھ راحت کے سامان دنیا میں مل گئے تو وہ کتنے دن کے لیے؟
جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک کے لیے، اس کا بھروسہ 1 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ابدی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، اس لیے فکر ہمیں اس کی ہی کرنی چاہیے۔ اور دنیا میں جو چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس کو لے جانا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو مر گیا ہے، کچھ دیر کے بعد تو ابھی یہ سڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے اندر سے بدبو شروع ہو جائے گی، اس کو کون لے کے جانا چاہے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کی طرح سے۔ تو ہماری اور آپ کی کامیابی، اصل کامیابی، اگر ہم آخرت میں کامیاب ہو گئے تو وہ اصل کامیابی ہے، اس کی فکر ہمیں زیادہ کرنی ہے۔ دنیا تھوڑے اور زیادہ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے تو کٹ ہی جائے گی، لیکن اگر اچھے اعمال ہم کیے ہیں دنیا میں تو اللہ نے دنیا میں بھی اچھی طرح سے ہمیں رکھنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کہ کوئی ایسا زبردست معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہاں کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑھت باتیں ہیں۔ وہ معجزے کا مطالبہ تو کرتے تھے، لیکن کیا ہر معجزے کے ظہور کے بعد انہوں نے باتیں مان لی؟ نہیں مانی۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ان کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نہیں مان لائے۔ ابو جہل کنکر مٹھی میں لے کر آیا اور پوچھ رہا ہے کیا ہے، کنکریاں جواب دے رہی ہیں کیا ہے، لیکن کیا وہ ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ تو معجزہ دیکھ لینے سے ایمان لانا نہیں لائے وہ لوگ، تو اس لیے جو ہے ہر مطالبے پر معجزے کا ظہور بھی نہیں ہوا، منع بھی کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بھی، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوئی تبھی معجزے کا ظہور ہوا۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑھت باتیں ہیں۔ اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو، کہ اپنے من مانے احکام چلا رہے ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس وجہ سے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی بخشے گا۔ کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اب اگر ہم دنیا میں مستحکم اور مضبوط نہیں ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا کہ ویسا ایمان ہے بھی ہمارا یا نہیں جیسا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اور جو گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے درخت کی جو مثال دی کہ اس کو جب چاہو تب آسانی سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ گاؤں میں نا گھوڑ ہوتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اپنے گھروں کا کچرا وغیرہ لے جا کر پھینکتے ہیں، تو جب بارش ہوتی ہے تو اس پر جو گھاس وغیرہ اگتی ہے نا وہ بڑی ہری بھری ہوتی ہے، بہت ہری بھری ہوتی ہے۔ وہ دوسری جو زمین ہے اس سے بھی زیادہ ہری بھری ہریالی اس گھوڑ پہ
رہتی ہے، لیکن اس کے پودے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسا اٹھاؤ، ایسا رکھ دو، اور وہ جو اچھی زمین پر اگے ہوئے جو پودے ہوتے ہیں ان کو اگر اکھاڑو تو وہ آسانی سے نکلتے نہیں، بعض مرتبہ ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی ان کی جڑیں ایسا زمین کے اندر پیوست ہوتی ہیں کہ اکھاڑنا چاہو تو وہ اکھڑتے نہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ اکثر جو ہے جو لوگ دیہاتوں میں جنہوں نے زندگی گزاری اس کا مشاہدہ ان کو اچھی طرح سے ہوا ہوگا۔ تو یہ مثال ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے وہ واقعات پیش کیے جن سے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ صبر کرنے والے اور راہ حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے، مخالفین تباہ کر دیے گئے، لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلہ میں صبر و استقامت دکھائیں گے۔ مثال بھی دے دی موسیٰ علیہ السلام کی پیش کر کے، ایسا لگتا تھا کہ فرعون کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بڑھا تو وہ فرعون کا تخت و تاج کدھر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ہے نا۔ تو آج اگر باطل مضبوط دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے تبدیلی آ سکتی ہے، یہ لوگ تو اس طرح سے بالکل جو ہے گھیرے ہوئے ہیں اور اس قدر مضبوط ہیں، تو ان کی مضبوطی اس لیے ہم کو اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ موسیٰ جیسا کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے، میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں آج کے لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے، نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن رات پیدا کیے، تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا، خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف چلے تو تو غفور الرحیم ہے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کتنے محتاط انداز میں دعا کی ہے، فرمایا کہ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے طریقے پر نہ چلے تو اس کو برباد کر دے، مٹا دے زمین سے، اس ہستی سے۔ ایسا کچھ کہا، کیا کہا؟ تو غفور الرحیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم دعا کریں یا اولاد کی طرف سے کوئی ایسی تکلیف ہمیں پہنچے جس سے دل کو ٹھیس لگے تو ہم بد دعا دینے پر آمادہ نہ ہو، ایک لفظ اپنی زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کریں کہ اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر۔ کیسا مائل کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ محنت سے کمائے ہوئے لاکھوں روپے لگا کر لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ایک ایک لفظ کو قبول کیا۔
انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جیسے بیٹے دیے۔ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا۔ ہم بھی اسی طرح سے دعا کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہوئی ہے تو اسی پر مطمئن نہ رہیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی اس کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میری اولاد کو بھی توفیق دے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنیں۔ میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا، میری دعا قبول فرما لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یاد کر لیں اور اسی الفاظ کے ساتھ مانگیں، ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ کو ان ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے، ٹکٹکی بدھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود، اور اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے اور اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔ سورہ حجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک نصیحت ہے، اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ آپ کو تو جو حکم ملا ہے اس کو علل اعلان سناتے رہیے اور مشرکوں سے دامن بچائیے، ہم آپ کی طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے، اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ سورہ نحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوراک اور طرح طرح کے بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے۔ سمندر جیسی عظیم الشان اور پرخطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا، تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا
تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ یہ تمہاری روزی ہیں، اور ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں، درختوں اور چڑھائی ہوئی ٹٹیوں میں اپنا چھتا بنا اور ہر طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس، خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو، خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے۔ تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر کو، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے۔ جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دے دیتا کہ برابر ہو جائے۔ اللہ کے احسان کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ و استغفار کا، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب آپ کو ان کے مقابلہ میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے، جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ 11ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔